اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی کا ہی حصہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم جو اس کام پر مامور کیے گئے ہیں، ہمیں یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ مہمانوں کی خدمت کرو، انہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ تو بہرحال اپنانا چاہیے، لینا چاہیے، نمونہ دکھانا چاہیے۔ پھر آپ کی یہ خصوصیت تھی کہ مہمان کے مقام اور مرتبے کا خیال فرمایا کرتے تھے، لیکن عمومی مہمان نوازی ہر ایک کی ایک طرح ہی ہوتی تھی۔ یہاں بھی ہمارے غیر از جماعت اور غیر مسلم مہمان آتے ہیں، بعض ملکوں کی حکومتوں کے نمائندے ہوتے ہیں یا اپنی قوم کے لیڈر ہوتے ہیں جیسے افریقہ کے چیف وغیرہ، تو ان کی مہمان نوازی اور خیال رکھنے کی طرف خاص توجہ دینی چاہیے اور دی جاتی ہے، اور اس پر کوئی اعتراض کی بھی وجہ نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ ارشاد ہے کہ قوم کے سرداروں کو ان کا مقام، مناسب مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کو اعزاز دو، لیکن اس میں اعتدال اس لحاظ سے ہونا چاہیے کہ جلسے کی انتظامیہ سے اس حوالے سے جو انتظامیہ اس حوالے سے جو کئی قسم کی کیٹیگریز بنا لیتی ہے بلا وجہ اور اخراجات کو بڑھا لیا جاتا ہے، اس پہ کنٹرول ہونا چاہیے۔ بعض دفعہ بعض خاص مارکیز اور جگہوں پر کوئی بھی نہیں ہوتا اور کارکن ہی بیٹھے ہوتے ہیں وہاں، صرف یہی بعض دفعہ مجھے اطلاعیں ملتی ہیں۔ تو وی آئی پی کے نام کا بھی بعض اوقات غلط استعمال شروع ہو گیا ہے یا ہو جاتا ہے، تو اس طرف بھی انتظامیہ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہرحال بے شک خاص مہمانوں کے لیے خاص انتظام کریں، لیکن ایک جگہ ہی بنانی چاہیے اور اس میں بھی اعتدال ہو۔ پھر یہ کہ آپ کے اس میں دو ہی مقصد ہوتے تھے مہمانوں کی خدمت کے لیے، مہمانوں کو وصول کر کے ان کی مہمان نوازی کے۔ ایک تو یہ کہ بلکہ تین کہنا چاہیے، مہمان نوازی کا حق تو ادا کرنا ہی ہے، وہ تو فرض ہے ایک مومن پہ، لیکن اس کے علاوہ آپ کے دو مقاصد تھے کہ ایک مہمانوں کی تربیت کریں اور دوسرے تبلیغ۔ بس جلسے میں متعلقہ شعبہ جات کو اس طرف توجہ دیتے رہنا چاہیے، جلسے کے اوقات میں ڈیوٹی والے جو بھی کارکنان ہیں وہ شامل ہونے والوں کو پیار سے جلسے کا پروگرام سننے کی طرف توجہ دلائیں، جو ادھر ادھر پھر رہے ہوں ان کو نرمی سے سمجھائیں کہ آپ جلسہ گاہ میں چلے جائیں۔ اسی طرح شعبہ تبلیغ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دوست دشمن کی مہمان نوازی میں بھی فرق نہیں فرماتے تھے۔ کئی مخالفین بھی آتے تھے، لیکن اگر مہمان بن کر آئے ہیں تو خدام کو فرمایا کرتے تھے کہ ان کی مہمان نوازی کرو، اور یہ کیونکہ مخالفین میں سے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی باتیں کر جائیں جو تمہاری دل شکنی کا باعث ہوں، لیکن تم لوگوں نے خاموش رہنا ہے، ان کو جواب نہیں دینا۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ مثلاً ایک مولوی عبدالحکیم نصیر آبادی بڑا مخالف تھا، اس کی مہمان نوازی کا آپ نے حکم دیا، وہاں اپنے لنگر میں یا اس علاقے میں تو نہیں ٹھہرایا، باہر نواب صاحب نے ایک نیا مکان بنوایا تھا، اس کے ایک کمرے میں وہاں ٹھہرایا اس کو، تاکہ احتیاط کے تقاضے بھی پورے ہوں، لیکن مہمان نوازی کا حق بھی ادا کرنے کی تلقین فرمائی خدام کو، اور یہ بھی فرمایا کہ کسی قسم کی بات نہیں کرنی۔ وہ کسی مباحثے کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن اس کے بغیر ہی پھر وہ چلا گیا۔ تو اسی طرح ایک بغدادی مولوی کے نام سے مشہور تھا، اس کا قصہ ہے، اور گالیاں نکالنے میں بھی وہ شیر تھا، کیونکہ یہ مولوی جو ہیں اس کام میں شیر بہت ہوتے ہیں، خاص طور پر وہابیوں کے بڑا خلاف تھا۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے اس کی مہمان نوازی فرمائی، حکم دیا اس کا
کسی نے اس بغدادی مولوی کو کہا کہ جن کی مہمان نوازی سے تم لطف اٹھا رہے ہو اور جن کے سامنے بیٹھ کر وہابیوں کو گالیاں دے رہے ہو، یہ بھی وہابی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بات پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ گالیاں تو بہت زیادہ دیتا تھا، لیکن میں نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا، اور فرمایا کہ کہنے والے کا یہ کہنا حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق کہ یہ بھی وہابی ہیں، فرمایا کہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی قرآن شریف کے بعد صحیح احادیث پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تو بہرحال ایسے کئی واقعات ہیں جن کی تفصیلات ہمارے لٹریچر میں، کتب میں موجود ہیں۔